اور دلچسپ خبریں جو آپ کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ یہ خبریں نہ صرف آپ کو حیران کریں گی بلکہ آپ کی معلومات اور علم میں مزید اضافہ بھی کریں گی۔ سب سے پہلے بات کالی بلی کی۔ بھارت سمیت دنیا بھر کے کئی ممالک میں کالی بلی کو بدشگونی کی علامت تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہیں بدقسمتی لانے یا جادو ٹونے سے جوڑا جاتا ہے۔ اب اسپین کا ایک شہر ان کالی بلیوں سے پاک ہو گیا ہے۔ اس شہر میں کئی لوگ ہیلووین تہوار کے آس پاس جادو سے جڑے رواجوں کے لیے کالی بلی کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ان کالی بلیوں کو ایسے رواجوں سے بچانے کے لیے انہیں گود لینے پر عارضی طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق برسلونا کے شمال میں ایک شہر ہے ٹیراسا، یہاں کی جانور بہبود تنظیم نے 6 اکتوبر کو اعلان کیا کہ ممکنہ خطرات، تہمات، رسومات یا غیر ذمہ دارانہ استعمال کو روکنے کے لیے بلیوں کو کسی بھی طرح سے گود لینے یا ان کے پالنے پوسنے کی اجازت کو 1 اکتوبر سے 10 اکتوبر تک مسترد کر دیا جائے گا۔ اب بات اس بزرگ کی جسے شادی کے لیے بھاری بھرکم رشوت دینی پڑی۔ انڈونیشیا میں ایک 74 سال کے بزرگ نے اپنے سے 50 سال چھوٹی خاتون سے شادی کرنے کے لیے مبینہ طور پر 3 ارب انڈونیشیائی روپے، بھارتی کرنسی میں تقریباً 1.6 کروڑ روپے کی قیمت چکانے کے بعد ہلچل مچا دی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ معاملہ تب سامنے آیا جب یہ شادی شدہ جوڑا اپنے فوٹوگرافر کو پیمنٹ کیے بغیر ہی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد معاملے کی پولیس جانچ شروع ہو گئی۔ آپ کو بتا دیں کہ 1 اکتوبر کو انڈونیشیا کے مشرقی جاوا صوبے کے پیکیٹن ریجنسی میں ایک شاندار شادی کی تقریب ہوئی۔ یہاں ٹرمن نام کے 74 سالہ شخص نے عوامی طور پر 24 سال کی شیلا ایریکا سے اپنی شادی کا اعلان کیا اور دلہن کی قیمت کے طور پر 3 ارب انڈونیشیائی روپے کی بھاری رشوت دی۔ ذرا سوچئے، ایک آدمی 4 منٹ میں کیا کر سکتا ہے؟ قاعدے سے 2 روٹی بھی نہیں بنا سکتا، صحیح کہیں تو میگی کا ایک پیکٹ بھی نہیں بنا سکتا۔ لیکن کیا آپ یہ تسلیم کریں گے کہ ان 4 منٹ میں ہی فرانس کے 4 چوروں نے دنیا کے سب سے مشہور میوزیم لوور سے 8 ایسے زیورات چرا لیے جن کی قیمت لگانا ہی مشکل ہے؟ یہ سب سننے میں بڑا فلمی لگ رہا ہے، لیکن فرانس میں ان چوروں نے جس طرح سے اس خطرناک چوری کو انجام دیا ہے، پوری دنیا حیرت میں پڑ گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ صرف 4 منٹ کے اندر چور ایک ٹرم پر لگے باسکٹ لفٹ کی مدد سے میوزیم کی پہلی منزل تک جاتے ہیں، ایک کھڑکی توڑ کر اندر گھستے ہیں، بکسا توڑتے ہیں اور بیش قیمتی زیورات لے کر فرار ہو جاتے ہیں۔ فرانس کی وزیر رچیدہ داتی نے اسے ایک پیشے ور 4 منٹ کا آپریشن بتایا ہے۔ برٹین میں 19 کروڑ سال پرانا تلوار والا ڈریگن ملا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سائنسدانوں نے 10 اکتوبر کو کہا کہ برٹین کے جوراسک ساحل پر پائے گئے ایک کنکال کی پہچان اسیاتھور کی ایک نئی ذات کی شکل میں کی گئی ہے۔ تلوار والا ڈریگن اپنے سائز میں ڈالفن کے برابر کا تھا۔ کئی ثقافتوں میں جب کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کی لاش کو جلا دیتے ہیں یا پھر دفنا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ دنیا کے ایک ملک میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر کسی کی موت ہونے پر اس کی لاش کو محفوظ رکھا جاتا ہے، تو آپ کو سن کر تھوڑا سا عجیب ضرور لگے گا۔ لیکن انڈونیشیا کے ٹورجا طبقے میں آج بھی کسی کی موت ہونے پر اس کی لاش کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ انڈونیشیا کے جنوبی سلاویسی صوبے کے تانا توراجی ریجنسی میں آپ کو زندہ لوگوں کے درمیان مرے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملے گا۔ دراصل لاشوں کو سنبھال کر رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے، اس علاقے میں آخری رسومات بہت مہنگا ہے۔ آخری رسومات کی لاگت اتنی زیادہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی پوری زندگی پیسے اور باقی کرنسی جٹانے میں لگا دیتے ہیں۔ جب تک وہ قیمت پوری نہیں ہو جاتی تب تک لاشوں کو ممی بنا کر ٹونگ کونان نامی خاص جگہوں پر رکھا جاتا ہے۔ کیا کوئی ملک مچھلی کی ایک ذات کی حفاظت کے لیے اپنی فوج کے جنگی جہاز اور سرویلانس ہیلی کاپٹر کو تعینات کرتا ہے؟ جی ہاں، بنگلہ دیش کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے انڈے دینے کے موسم کے دوران ایک خاص ذات کی مچھلی کو غیر قانونی طور پر
پکڑنے سے بچانے کے لیے ایک خاص سرویلانس کیمپین کے تحت جنگی جہاز اور گشتی ہیلی کاپٹروں کو تعینات کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس مچھلی کا نام ہلسا ہے۔ یہ بنگلہ دیش کی قومی مچھلی ہے۔ اسے بھارت کے مشرقی بنگال میں بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہ مچھلی انڈے دینے کے لیے ہر سال بنگال کی کھاڑی میں ندیوں میں لوٹتی ہے۔ بنگلہ دیشی افسران نے ہلسا مچھلی کے انڈے دینے والے علاقوں کی حفاظت کے لیے 4 سے 25 اکتوبر تک مچھلی پکڑنے پر پابندی لگا دی تھی۔ کیا آپ کو پانی کے اندر ملنے والے دنیا کے سب سے خطرناک جانور کے بارے میں پتہ ہے؟ اگر آپ اسے صرف نام سے جانتے ہیں اور اسکوبا ڈائیونگ کے وقت وہ آپ کے سامنے آ بھی جائے تو اس کو دیکھ کر آپ کو کبھی بھی نہیں لگے گا کہ یہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں باکس جیلی فش کی۔ یہ دیکھنے میں تو اتنے خطرناک نہیں لگتے ہیں، لیکن جیلی فش کا ایک ڈنک آپ کو موت کی گود میں بھیج دے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ جن لوگوں اور جانوروں کو اس کا ڈنک لگ جاتا ہے انہیں کچھ ہی منٹوں کے اندر پیرالیسس ہو سکتی ہے، ان کے قلب کی رفتار رک سکتی ہے اور موت ہو سکتی ہے۔ دراصل اس کے ڈنک مارنے والی نیمیٹوسسٹ میں ایسا زہر ہوتا ہے جو ایک ساتھ قلب، اعصابی نظام اور جلد کے سیلز پر حملہ کرتا ہے، جس سے منٹوں میں دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں جو اپنی گاڑیوں کو موڈیفائی کرا لیتے ہیں اور اسے اپنے حساب سے بنا لیتے ہیں۔ عام طور پر موڈیفائڈ گاڑیاں اچھی بھی لگتی ہیں، لیکن کئی بار کچھ لوگ انہیں عجیب و غریب طریقے سے موڈیفائی کرا لیتے ہیں جسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے۔ آج کل ایسی ہی ایک موڈیفائڈ بائک کا ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے، جسے دیکھ کر لوگ حیران بھی ہیں اور ہنسنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دراصل ویڈیو میں ایک شخص ایسی بائک پر سوار نظر آتا ہے جیسے وہ کسی دوسری دنیا سے آیا ایلین ہو اور بائک بھی وہیں سے لایا ہو۔ چین کا ایک کپل ان دنوں سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہے اور وہ بھی اپنے لک کی وجہ سے۔ دراصل یہ کپل دکھنے میں بالکل ایک جیسے لگتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سچ میں یہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ شوہر کون ہے اور بیوی کون ہے۔ چین میں قدیمی ہربل دوا کی دکان چلانے والا یہ جوڑا چینی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہے۔ ان کے تقریباً ایک جیسے دکھنے والی شکل نے لاکھوں لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ اب لوگ مذاقیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ دونوں جنم سے الگ ہوئے بھائی بہن ہیں؟ آپ نے ایک سے بڑھ کر ایک اسٹنٹ ویڈیوز دیکھے ہوں گے، لیکن سوشل میڈیا پر اب جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس نے دیکھنے والوں کو سکتے میں ڈال دیا ہے۔ اس چونکانے والے ویڈیو کلپ میں ایک شخص اپنے منہ کے اندر درجنوں تتیا چھپائے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ شخص اپنا منہ کھولتا ہے، تتیوں کا ایک گول اڑ کر نکلنے لگتا ہے۔ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا کمال ہے یا کسی خطرناک اسٹنٹ کا، یہ تو واضح نہیں ہے، لیکن اس کلپ نے انٹرنیٹ پر سنسنی ضرور پھیلا دی ہے۔ انسٹاگرام پر @69 ایپس نامی اکاؤنٹ سے وائرل اس ویڈیو میں ایک شخص کیپ پہنے نظر آتا ہے۔ شروعات میں وہ منہ بند کر کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میں جیسے ہی وہ مسکراتے ہوئے اپنا منہ کھولتا ہے، اندر سے تتیا ایک ایک کر کے اڑ کر باہر نکلنے لگتی ہیں۔ یہ نظارہ اتنا خوفناک ہے کہ اسے دیکھ کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ قتل کرنا اچھا لگتا ہے، اس لیے 4 لوگوں کو مار دیا۔ یہ چونکانے والا معاملہ ان دنوں چرچا میں ہے۔ عام طور پر ایسا سننے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی بھی قتل کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، لیکن صرف مزے کے لیے قتل کر دیا جائے، ایسا تو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنا یا دیکھا ہوگا۔ دراصل ایک لا اسٹوڈنٹ نے صرف 5 مہینے میں 4 لوگوں کا قتل کر دیا، جس پر الزام ہے کہ پہلے اس نے 10 کتوں پر چوہے مارنے والی دوا کا ٹیسٹ کیا تھا اور پھر اسے انسانوں پر آزمایا۔ یہ چونکانے والا معاملہ برازیل کا ہے، جہاں کی 36 سالہ خاتون اینا پاولا ویلوسا فرنانڈیز نے شروعات میں مبینہ طور پر ایک 65 سالہ شخص کو زہریلا اسٹو کھلا کر مار ڈالا تھا اور بعد میں اسے 3 اور قتل کیے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لاٹری جیت کر نہ صرف لکھ پتی بلکہ کروڑ پتی اور ارب پتی بھی بن چکے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص کی کہانی اس وقت چرچا میں ہے، لیکن اس کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے۔
جو کافی حیران کرنے والا ہے۔ دراصل آسٹریلیا کے ایک شخص نے گزشتہ ہفتے کی شروعات میں اوج لوٹو ڈرا میں $15 ملین یعنی قریب 125 کروڑ روپے کی بھاری بھرکم رقم جیتی، لیکن اب تک اس شخص کا پتہ نہیں چل پایا ہے کہ وہ کون ہے جس نے اتنی بڑی لاٹری جیتی ہے۔ لاٹری افسر اب اس ٹکٹ پر خریدار کی تلاش میں جٹے ہیں۔ دراصل 7 اکتوبر کو جیک پاٹ نکالا گیا تھا اور فاتح ٹکٹ نیو ساؤتھ ویلز کے ہنٹر ویلی علاقے میں واقع ایسٹ میٹ لینڈ کے اسکاٹ لینڈ شاپنگ سینٹر میں واقع گرین ہلز نیوز ایجنسی میں بیچا گیا تھا۔ لاٹری کمپنی کی جانب سے ملک بھر میں یہ پبلسٹی کی گئی ہے کہ جو فاتح ہے وہ سامنے آئے اور اپنی لاٹری کی رقم لے جائے۔ سونے کی جویلری تو عام بات ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی کسی کو سونے کی ڈریس پہنے دیکھا ہے؟ ایسا کہا جاتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں راجا مہاراجا اور رانیاں سونے چاندی کی زیورات سے لدی رہتی تھیں۔ آج کے وقت میں ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ان دنوں خوب وائرل ہے جس نے ہر کسی کو حیران کر دیا ہے۔ دراصل ویڈیو میں ایک لڑکی سونے سے بنی ڈریس پہنے نظر آ رہی ہے۔ پہلی ہی نظر میں یہ ڈریس اتنی چمکدار اور شاندار لگتی ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں، لیکن جب اس کی قیمت کا اندازہ ہوا تو لوگوں کے پسینے ہی چھوٹ گئے۔ لوگ یہ بھی اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس ڈریس میں جتنا سونا استعمال ہوا ہے اس کی قیمت کیا ہوگی۔ کچھ یوزر نے اسے کروڑوں کی ڈریس بتایا ہے۔ چین سے ایک حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں 82 سال کی ایک بزرگ خاتون نے اپنی پیٹھ درد سے راحت پانے کے لیے 8 زندہ مینڈک نکل لیے۔ یہ عجیب واقعہ جھیجیانگ صوبے کے ہانگزو شہر کا ہے۔ خاتون کا نام جھانگ بتایا جا رہا ہے، جو کئی سالوں سے ہارنیٹڈ ڈسک کے مسئلے سے جوجھ رہی تھی۔ اس نے یہ قدم ایک علاقائی کہانی میں بتائے گئے گھریلو نسخے پر بھروسہ کرتے ہوئے اٹھایا تھا۔ جھانگ کو کسی نے بتایا تھا کہ زندہ مینڈک نکلنے سے پیٹھ کے نچلے حصے کا درد کم ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں دیسی جگاڑ کا ایک ایسا ویڈیو دھوم مچا رہا ہے جسے دیکھ کر آپ بھی اس شخص کے دماغ کو سلام کریں گے۔ دراصل ایک بندے نے اپنی پرانی بیل گاڑی کو ایسا شاندار میک اوور دیا ہے کہ پہلی نظر میں وہ کسی کو لگژری کار سے کم نہیں لگتی۔ یہ انوکھا انوویشن اب انٹرنیٹ کی دنیا میں خوب تہلکہ مچا رہا ہے۔ وائرل ہو رہے اس ویڈیو کی شروعات میں دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ کوئی چمچماتی کار سڑک پر دوڑ رہی ہے، لیکن جیسے ہی کیمرہ مین کار کے اگلے حصے کو دکھاتا ہے تو نیٹیزنز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، کیونکہ جو پیچھے سے اب تک لوگوں کو کار لگ رہی تھی وہ اصل میں ایک بیل گاڑی نکلتی ہے۔ سامعین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا ملک ہے جہاں مچھروں کو پیدا کیا جاتا ہے؟ یہ مچھر ڈینگو نہیں پھیلاتے بلکہ ڈینگو کو پھیلنے سے روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان مچھروں میں ایک خاص قسم کا بیکٹیریا ڈالا گیا ہے جس کا نام ہے بولواچیا۔ یہ بیکٹیریا مچھروں کے جسم میں ڈینگو وائرس پنپنے نہیں دیتا۔ سننے میں یہ بھلے ہی عجب لگ رہا ہو، لیکن برازیل میں ڈینگو جیسی خطرناک بیماری سے نپٹنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی مچھر فیکٹری تیار کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں ہر برس ڈینگو سے ہزاروں لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ اب اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے برازیل نے ایک عجب حل تلاش کر لیا ہے۔ سامعین، دنیا میں کئی ایسی جگہ ہیں جو اپنے انوکھے پن کے لیے جانی جاتی ہیں۔ انڈونیشیا کے جاوا جزیرے پر بادوائی قبیلے کا ایک ایسا نایاب گاؤں ہے۔ باہری دنیا سے یہ گاؤں کٹا ہوا ہے۔ یہاں موبائل فون، بجلی جیسی سہولیات نہیں ہیں۔ یہاں رہنے والے بادوائی افراد کو زمین کا پہلا انسان تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس قبیلے کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے مذہبی علماء کو ایک خاص قسم کی طاقت حاصل ہے۔ وہ کسی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ یہی نہیں، وہ کسی کا مستقبل بھی بتا دیتے ہیں۔ ایک ٹریول بلاگر نے سوشل میڈیا پر اس گاؤں سے متعلق ایک ویڈیو شیئر کیا ہے، جس کے بعد سے یہ گاؤں خوب ٹرینڈ کر رہا ہے اور انٹرنیٹ پر لوگوں کی دلچسپی کی وجہ بن رہا ہے۔ سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ خطرناک بچھوؤں کی بھی فارمنگ ہوتی ہے؟ جی ہاں، آپ کو معلوم ہے کہ ہر بچھو ہر روز تقریباً 2 ملی گرام زہر چھوڑتا ہے، جسے نکال کر اسٹور کیا جاتا ہے اور پھر اسے لاکھوں کروڑوں میں بیچ دیا جاتا ہے۔
سوشل میڈیا پر ان دنوں بچھوؤں کی فارمنگ کا ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر یہ ویڈیو @amazing_site نام کے آئی ڈی سے شیئر کیا گیا ہے۔ 1 منٹ کا یہ ویڈیو اب تک 64,000 افراد نے دیکھا ہے۔ سینکڑوں لوگوں نے اسے لائک کیا ہے اور مختلف ری ایکشن دیے ہیں۔ ایک شخص نے لکھا ہے کہ اس جگہ جانے کی ہمت کسی میں نہیں ہے، تو دوسرے شخص نے لکھا ہے کہ یہ کھیتی نہیں، خوف کا سمندر ہے۔ چلی کی ایک کمپنی کا حیران کرنے والا معاملہ ان دنوں چرچا میں ہے۔ یہاں ایک ملازم کے کھاتے میں کمپنی نے غلطی سے اس کی تنخواہ 330 گنا زیادہ ڈال دی۔ یہ معاملہ اتنا عجب تھا کہ خود کمپنی بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ غلطی کہاں پر ہوئی ہے۔ شروعات میں اس ملازم نے کمپنی کو بتایا کہ اسے غلطی کا پتہ چل گیا ہے اور وہ پیسہ واپس کر دے گا، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ دنوں تک تو وہ ملازم رابطے میں رہا، لیکن اس کے بعد اس نے استعفیٰ دے دیا اور کمپنی سے رابطہ ختم کر لیا۔ کمپنی نے جب دیکھا کہ ملازم پیسہ واپس نہیں کر رہا ہے تو اس نے چوری کا مقدمہ درج کرا دیا، لیکن بعد میں عدالت نے فیصلہ ملازم کے حق میں سنایا اور اس طرح ملازم کی لاٹری لگ گئی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے لمبا نام کس کا ہے؟ دنیا میں سب سے لمبا نام نیوزی لینڈ کے ایک شخص کا ہے۔ اس کا پورا نام 2000 حروف کا ہے۔ لارنس واٹکنس نام کا یہ شخص ان دنوں سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہے۔ ان جناب نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 2110 مڈل نیمز جوڑ کر اپنا نام اتنا لمبا کر لیا ہے کہ انہیں لانگسٹ نیم ان دا ورلڈ کا خطاب مل گیا ہے اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام 6 پنوں میں درج کیا گیا ہے۔ واٹکنس کا کہنا ہے کہ وہ شروع سے اپنا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کرانا چاہتے تھے، لیکن نہ تو وہ اتنے طاقتور تھے، نہ سب سے لمبے، نہ ہی سب سے تیز۔ ایسے میں انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ دنیا کا سب سے لمبا نام رکھ لیا جائے۔ سوشل میڈیا پر ایک نوجوان کا ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ ویڈیو دیکھ کر لوگ نوجوان کو بجلی کی بوا کا لڑکا کہہ رہے ہیں، تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کا یمراج کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے۔ ویڈیو میں وائرل شخص ننگے ہاتھوں سے ہی ٹرانسفارمر کے ننگے تاروں کو جوڑتا نظر آ رہا ہے، جسے دیکھ کر لوگ حیران ہیں۔ لوگ یہ سوچ کر حیران ہیں کہ اس شخص کو کرنٹ کیوں نہیں لگ رہا ہے۔ دل دہلا دینے والا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر @humorousgag نام کے اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا ہے۔ اسے اب تک 40 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے۔ ہر کوئی اس بات سے حیران ہے کہ وہ نوجوان شخص کیسے ننگے ہاتھوں سے ٹرانسفارمر میں تار جوڑ رہا ہے۔ جاپان سے ایک حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس میں ایک کروڑ پتی شخص کروڑوں روپے کمانے کے باوجود سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتا ہے۔ اس کی وجہ جب سامنے آئی تو لوگ سن کر حیران رہ گئے۔ دراصل ٹوکیو کے 56 سالہ کوئچی متسوبارا کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں۔ متسوبارا کرائے سے ہونے والی کمائی اور سرمایہ کاری سے سالانہ 3 کروڑ ین یعنی تقریباً 1.83 کروڑ روپے سے زیادہ کما لیتے ہیں۔ اس کے باوجود رہائشی بلڈنگ میں پارٹ ٹائم چوکیداری کرنا انہیں بہت پسند ہے۔ یہی وجہ لوگوں کی حیرانی کا سبب بن رہا ہے۔ بھارت کے وسپی کھراڈی نے 261 کلو کے ہرکیولس پلرز کو 67 سیکنڈ تک اٹھا کر نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ 17 اگست کو وسکی نے اٹاری سرحد پر ہرکیولس پلرز چیلنج میں نیا گنیز ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالا۔ انہوں نے اپنی زبردست طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 574.4 پاؤنڈ یعنی 261 کلو کا وزن کامیابی کے ساتھ اٹھایا۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق وسپی نے جو وزن اٹھایا ہے وہ بھالو کے وزن کے تقریباً آدھے کے برابر ہے۔ انہوں نے کم سے کم 1 منٹ تک وزنی پلرز کو تھامے رکھا اور سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس دوران ہزاروں لوگ چلاتے رہے اور تالیاں بجاتے رہے۔ تو سامعین، یہ تھیں اس ماہ کی کچھ دلچسپ اور عجب غضب خبریں۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ ہمیں اپنی رائے سے مطلع ضرور کریں۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے kkls.urdu@gmail.com۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد عمیر کو دے اجازت۔ آداب۔